میرے نبی نے فرمایا جمعہ کی رات جمعرات کو جنگ چھیڑنے کا ارادہ کر لیا تھا کوفے والوں نے، جمعرات کو 9 تاریخ کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں ایک رات سوچنے کی مہلت دو۔ تو وہ سارے کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید یہ ہماری بات ماننے لگے ہیں، تو انہیں بڑی خوشی سے مہلت دے دی۔ تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قریب ہے، تو ہم سب خوب اللہ سے مانگ لیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، آنسو بہا لیں، اور باقی جو مجھے چھوڑ کے جو جانا چاہتے ہیں میں ان کو اجازت بھی دیتا ہوں، کیونکہ انہیں صرف میں مطلوب ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ کر آپ میں جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اس سے پوری طرح اجازت ہے۔ کسی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ، کھڑے ہو کر کہنے لگے حسین مجھے پتہ ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں، اور تیری جان بچانے کے لیے میں ان پہ قربان کر دیتا تو میرے لیے بڑے فخر اور خوشی کی بات تھی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آ کے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں۔ یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا۔ اگلے دن جمعہ 10 محرم، اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا، اور عرب بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، فارسی تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلم کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ، تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت دو۔ 1 سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے، کلام لکھ رہا ہے، کلام، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے، پہلا دن ہے آج، وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکل رہا ہے کہ میں آج مسلمانوں کا مقابلہ کر چھڑیا ہے۔ گلی سے گزرتا ہے، گلیاں تنگ ہیں، ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور اس کھڑکی کی طرف منہ کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے۔ جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے، اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی، قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ تو ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا یا صفا، ہائے مر گیا، میرے 1 سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے، یہ چند جملے کھا گئے۔ واپس گیا، پھاڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ ایک شخص یوں کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف ہے، وہ انشاءاللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہے، تو وہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اب یہ اس کا پلاٹ وقف ہو گیا، اب یہ واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن یہی شخص اگر یوں کہے کہ انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق ہے، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کو مشروط کیا ہے اللہ کی منشا کے ساتھ کہ اگر اللہ چاہے انشاءاللہ تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، تو لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب بے جا بغیر کسی سبب کے طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور میں اپنے سارے سننے والوں سے کہوں گا اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ دائیں بائیں رشتوں کی قدر اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اتنے داخل نہ ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی مقدر ہو جائے، خراب ہو جائے، اور اس میں بدمزگی پیدا ہو۔ ایسا نہ ہونے پر میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں، سب سے زیادہ اجر والا صدقہ بتاؤں؟ پھر فرمایا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی
اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے بڑا صدقہ ہے، چونکہ وہ بچی ماں باپ پر بھی بوجھ بنتی ہے، بھائیوں پر بھی، معاشرے پر بھی، تو سب اس سے تنگ پڑتے ہیں، تو جو اس کو سنبھالتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس کے لیے چھاؤں بنتا ہے، اگر وہ بچے والی ہے تو ان کے بچوں کے لیے وہ چھاؤں بنتا ہے، تو اس صدقے کو اللہ کے نبی نے سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ قرار دیا، اور سب سے اعلیٰ درجے کا اجر اس پہ ارشاد فرمایا، چونکہ وہ معاشرے میں ایک مشکل سوال بن جاتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ افریقہ کے ملکوں میں یا عرب ملکوں میں، سارے عرب ملک نہیں، بعض عرب ملکوں میں یہ معاشرت ہے کہ وہاں طلاق ہونے پر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور طلاق کے بعد شادی ہو جاتی، بڑے آرام کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ تو میں آپ سب سے بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طلاق کو ایک زندگی کا حصہ سمجھا جائے، اگر ہو جائے تو طلاق شدہ بچیوں کو عزت دی جائے، ان پہ خرچ کیا جائے، ان کے ایسا رشتہ ہو تو اس کو ترجیح دی جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خاوند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خاوند کو چھوڑ دیتی ہیں، خاوند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خاوند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاوند کو بے عزت نہ کرے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خاوند اور بیوی کے رشتے میں، اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب۔ میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نہیں۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بٹو اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ لقارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں اور بدو لمبے بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی۔ کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا جو میں آپ بتا رہا ہوں جس سے تمہیں انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو خامد ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت پتانے لگی۔ تو وہ آتی واہ تو بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹ بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ بی بی خیر ہے مولانا، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب کا، میرے خامن کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔
میرے عزیزو تم ہماری شادیاں ہوں گی، ہم بتا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کے دن لمبی چوڑی کہ جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، بے گزارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاٹ لے، یعنی اس پہ قابو پا، اسی کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ